ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو حضرت اسود سے حضور بڑی مذاق فرماتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت اپنے کاشان اقدس میں موجود تھے اور حضرت اسود جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب بارگاہ رسالت میں اسود حاضر ہوئے، حضور نے ان کو اکیلے دیکھ کر چاہا کہ ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ان کے ساتھ دل لگی فرمائے، مذاق فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا، او اسود، اتنا بڑا ہو گیا ہے تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ جب میرے سرکار نے کہا نا اتنا بڑا ہو گیا تو شادی کیوں نہیں کرتا، حضور نے ہنستے ہوئے کہہ دیا، اور حضرت اسود نے اس کو سیریس لے لیا، کیونکہ کبھی کبھی لوگ مذاق کو سیریس لے لیتے ہیں، اور ایسا ہی ہو گیا۔ اس وقت مذاق انہوں نے سیریس لے لی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میرے سرکار کی شان یہ تھی کہ حضور کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، کیوں روتا ہے؟ تو اسود نے کہا، آقا آپ کہتے ہیں اتنا بڑا ہو گیا شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ، مجھ جیسے پکے رنگ کے آدمی کو اپنی بیٹی کون دے گا؟ یہاں کے لوگ تو بڑے خوبصورت ہے، انصار مدینہ تو حسین و جمیل ہے، آقا کون مجھے بیٹی دے گا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی اپنی عرضی لائے، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی بارگاہ میں آیا ہوا سوال کبھی رد نہیں ہوتا۔ میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، آپ بھی سنیں۔ جیسے ہی اسود نے کہا، حضور مدینے والے تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ دریائے کرم جوش میں آیا، اور مدینہ منورہ میں جو سب سے خوبصورت گھرانہ تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جا اور جا کر کے ان سے کہنا کہ میں نے یہ رشتہ لے کر کے بھیجا ہے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دیں، اور وہ جب طے کر دے تو میرے پاس آنا، میں خود چل کر تیرا نکاح پڑھاؤں گا۔ قربان جائیں، کریم آقا نے یہ بات کہہ تو دی، اسود کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، حضور ان کے یہاں وہ تو بہت خوبصورت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، جا اور ان سے میرا نام کہنا، جا اور ان سے میرا نام کہنا۔ دوپہر کا وقت تھا، مدینہ منورہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، کھجور پکنے کا موسم تھا۔ عین دوپہر کے ٹائم میں اس وقت کوئی کسی کے یہاں جاتا نہیں تھا، کیونکہ لوگ تہجد گزار تھے، ان کی راتیں مصلی پر گزرا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں، آج میرے ساتھی کہہ رہے تھے لوگ تاخیر سے آئے ہیں یا لوگ نہیں آئے ہیں اتنے جتنے آتے ہیں۔ میں نے کہا رات عبادت کی اس لیے ابھی تھکے ہوں گے، حالانکہ صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، وہ عبادت پوری رات کرتے تھے۔ تو دوپہر کے وقت وہ آرام کرتے تھے، دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا۔ اگر دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر جاتا تو اس کیفیت میں جاتا جب کوئی بہت ارجنٹ کام آ جاتا یا کوئی حادثہ ہو جاتا۔ حضرت اسود گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے کہا اسود۔ جیسے ہی سنا اسود تو دروازہ کھولا۔ اب چونکہ دروازہ کھولنے کے لیے اس گھر کے ذمہ دار آگے بڑھے تو ایک لوتی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال میں یکتا تھی، اللہ اللہ، باپ سے بڑا پیار تھا، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عین دوپہر کے وقت اسود کے آنے کی اطلاع جب باپ کی زبانی سنی تو باپ کے پیچھے دبے قدموں سے چلنے لگی اور باپ کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی کہ آخر کوئی حادثہ تو نہیں ہوا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تاریخی واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا ہوں۔ جس طریقے سے حضرت اسود کی آمد پہ دروازہ کھلا، صاحب خانہ نے پوچھا، اسود سب خیر تو ہے اتنے دوپہر اور چلچلاتی دھوپ میں اس وقت؟ تو انہوں نے کہا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا، ہاں اسود کہو بات کیا ہے؟ کہا، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ہاں اسود، حضور نے بھیجا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کوئی بات؟ رشتہ۔ اوہو، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں 3 مرتبہ کا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کس لیے؟ رشتہ لے کر۔ صاحب خانہ سمجھے حضور نے اپنے لیے رشتہ مانگا ہے، کیا خوشی ہوگی، میری بیٹی ام المومنین بن جائے گی، میری بیٹی حضور کی بیوی بن جائے گی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن جب وضاحت چاہیے، کس کے لیے؟ میرے لیے۔ کیا بجلی گری ہوگی؟ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ایک طرف ایک آدمی ہے جس کی 4 سائزنگ ہے، 200 لوم کے 50 کارخانے ہیں، اس کے یہاں کوئی بندہ گھر کے برتن دھلتا ہے اور سیٹانی اس گھر کی کار میں بیٹھ کر کے کسی کے گھر جائے، بڑے گھرانے میں، اور کہے میں رشتہ لے کر کے آئی ہوں۔ بولو اس وقت اس گھر والوں کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟
ہماری بیٹی کو اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا، لیکن اگر گھر کا کوئی فرد پوچھے کس کے لیے، سٹانی صاحبہ کہ وہ ہمارے یہاں جو برتن دھلتا ہے اس کے لیے، بولو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک سیکنڈ میں خوشی اور اس کے فوراً بعد بجلی کیسے گرے گی ان پہ، بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ ادھر کا حضور نے بھیجا، حضور نے تو بھیجا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی میرے لیے رشتہ، 3 مرتبہ کا حضور نے بھیجا، حضور نے بھیجا، حضور نے بھیجا، جب کہا کس لیے؟ رشتے کے لیے۔ انہوں نے سوچا رشتہ حضور ہی کے لیے، خوش ہو گئے، لیکن جب وضاحت کس کے لیے، گمان بھی نہیں تھا، ایک حبشی آزاد کردہ غلام کے لیے حضور علیہ السلام رشتہ مانگیں گے؟ اسود تمہارے لیے؟ ہاں میرے لیے، حضور نے کہا ہے تمہارے لیے؟ ہاں میرے لیے۔ اب اس صحابی کے لیے 2 چیزیں تھی، بیٹی کو مطمئن کیسے کریں کہ ایک پکے رنگ کے حبشی آزاد غلام، آزاد کردہ غلام، ایک حبشی غلام جو آزاد کر دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ اپنی حسین اور جمیل بیٹی، وہ بھی مدینہ منورہ کی حسین بیٹی، اس کے ساتھ بیاہ کر دیں۔ بیٹی کو کیسے منائیں گے، کس طریقے سے بیٹی کو مطمئن کریں گے، بیٹی کو اطمینان کیسے ہوگا؟ ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، اور اگر نہ کہہ دیتے ہیں تو ایمان چلا جاتا ہے۔ حضور کی بات کا انکار کرنا کفر ہے، حضور کی بات کا انکار کفر ہے۔ ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، ایک طرف ایمان کا معاملہ ہے، کیا کریں؟ وہ صحابی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن تاریخ کے سنہری حرفوں کے ساتھ یہ بات اسلامی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ ابھی ان کی زبان کچھ جواب دینے کے لیے کوشش ہی کر رہی تھی، گویا کہ ان کا ذہن الفاظ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایسے میں ایک نرم و نازک ہاتھ ان کے کندھے پہ آتا ہے اور ان کے کندھے کو دباتا ہے۔ جب وہ ہاتھ سے کندھا دبتا ہے تو وہ باپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہی حسین و جمیل بیٹی پیچھے کھڑی ہوئی تھی، آنکھ میں خوشی کے آنسو تھے، اور کہہ رہی تھی بابا دیر نہیں کرنا، جلدی سے ہاں کہہ دینا، جلدی سے ہاں کہنا۔ آنے والے اسود کو مت دیکھو، بھیجنے والے رسول اللہ کو دیکھو۔ آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، کسی کا رشتہ باپ بھائی بے کوئی کون طے کرتا ہے، لیکن آپ کی بیٹی کا رشتہ حبیب خدا نے طے کر دیا ہے۔ آپ جلدی سے ہاں کر دیں، قربان جائیں، رنگ نہ دیکھیں، آنے والے اسود کو نہیں، بھیجنے والے محبوب خدا کو دیکھیں، یہ فکر تھی۔ اور پھر آگے جو ہوا وہ تو بڑا دردناک اور حیرت انگیز منظر ہے کہ اسود کو جب انہوں نے ہاں کر دیا، دوڑے دوڑے اسود خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، حضور انہوں نے ہاں کر دیا۔ حضور کے چٹائی پر کچھ رقم رکھی تھی، مٹھی بھر کے اٹھائی، اسود کی گود میں ڈالا، جا کپڑے خرید اور نکاح کا انتظام کر تاکہ تیرا نکاح ہو۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔